السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چار بڑی آسمانی کتابیں ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ اس کے علاوہ یہ تو قرآن میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، مگر ان کا کوئی نام ذکر نہیں کیا گیا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے آقا پر۔ ان کتابوں میں سوائے قرآن کے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ تورات محرف و مغیر و مبدل اور تبدیل شدہ ہے، اسی طرح انجیل اور زبور بھی، مگر قرآن پاک 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اس کو نازل ہوئے، مگر جس انداز میں نازل ہوا تھا اسی انداز میں باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کا لفظ تو درکنار، اس کے حرف زیر زبر شد مد میں نہ کوئی فرق ڈال سکا ہے اور نہ قیامت تک ڈال سکے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باقی کتابیں وجہ پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر ظاہر تو یہی ہے کہ وہ وقتی تھیں، اپنی اپنی قوم کے لیے تھیں، شاید اس لیے ان کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔ مگر قرآن پاک جس طرح ہمارے نبی ساری کائنات کے نبی اور رسول ہیں، اس طرح یہ کتاب بھی تا قیام قیامت سب کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس لیے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اور خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا کلام آتا ہے، تو کفار مکہ کہنے لگے: لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا بنا سکتے ہیں۔ تو انہیں کہا گیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لاؤ۔ جب وہ پوری کتاب لانے سے عاجز آ گئے تو پھر مطالبے کو نرم کر دیا گیا اور کہا گیا: فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، چلو پورے قرآن کے مقابلے میں تم کتاب نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ جب 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے تو پھر مطالبے کو مزید نرم کر دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے
تو تم پوری کتاب کے مقابلے میں نہ سہو 10 صورتیں نہ صحیح، فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت ہی قرآن کی مثل لاؤ، اور اس میں وَدُّوا شُہَدَاءَکُمْ، اپنے حمایتیوں کو بلا لو۔ اور اللہ نے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا۔ 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت پیش کر سکے۔ حالانکہ عرب اپنے علاوہ کو کیا کہتے تھے؟ اجمی۔ کیا کہتے بھئی؟ اور اجمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گنگا۔ وہ ان کا اپنی فصاحت، بلاغت، سلاست، زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ دوسروں کو اجمی یعنی گنگا کہتے تھے، مگر قرآن کے مقابلے میں وہ لانے سے سارے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ فصیح جو بڑی زبان دانی کا ماہر ہو نا، زبان دان ہو، تیرے آگے دبے لچے میں مرعوب، خوف زدہ، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار، یہ اللہ کا کلام ہے نا، سرکار کے کلام، میں نثار تیرے کلام پر یا رسول اللہ، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے اس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر سارے جن اور انسان جمع ہو جائیں کہ قرآن اور ایک دوسرے کی مل کے مدد بھی کریں، تو قرآن کے مقابلے میں پھر بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہی۔ اور حضور نے فرمایا فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ او کما قال، اللہ کے کلام کی فضیلت، اللہ کے کلام کی باقی کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ تو میں تو اکثر کہتا ہوں کوئی وظیفہ قرآن کے برابر ہو سکتا ہی نہیں، کوئی وظیفہ قرآن کی تلاوت کے برابر، کیونکہ اللہ کے محبوب نے تو فرمایا ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ تو قرآن سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے، بولو قرآن سب سے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، لوہا پانی میں پڑا رہے نا، اس کو زنگ لگتا ہے، تو فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی میں رہنے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی سے یا نمی سے، اور دلوں کو زنگ لگتا ہے گناہوں سے۔ قالوا وما جلاؤہا، عرض کیا یا رسول اللہ اس کی پالش کیا؟ پھر جب دل کو زنگ لگ جائے
تو اس کو چمکانے والی کیا چیز ہے؟ تو محبوب خدا نے فرمایا تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ قرآن کی موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب ہے کہ جب موت ہر وقت سامنے ہوگی تو بندہ سمجھے گا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور مجھے کچھ کر کے جانا چاہیے، مجھے ٹھکانہ گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل۔ گور میں نے سارے قبر جانے، یہ نہیں کہ یہ قبر ذریعے مٹی پا دیو، مر گیا قبر ہے، پانی میں ہو پرندے کھا جائے، وہ قبر ہی قبر ہے۔ ٹھکانہ گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ محاورہ ہے پہ خالی ہاتھ گھر نہیں جائیدہ، تو قبر گھر ہے نا، تو وہاں کیا ہے؟ نہ بیلی ہو سکے بائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، یہ سارے چھٹ کے آ جانا، کسی نال جانا؟ نہ بیلی ہو سکے بائی، نہ بیٹا، کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، کیوں پھرتا ہے سودائی۔ تو فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، لفظ نہیں حرف، لفظ اور حرف میں فرق سمجھے نا؟ مثال کے طور پہ رحمان ہے، یہ ایک لفظ ہے، را ہا میم الف نون، یہ سارے حرف ہیں۔ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اس کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، بولو ایک، اور والحسنۃ بعشر امثالہا، تو اللہ فرماتا ہے ایک کریے تو کٹ کنیاں نا، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو گویا ایک حرف پڑھیے تو کنیاں نیکی ہو گیا؟ 10، بولو ایک حرف پڑھیے تو کنیاں نیکی ہو گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا قولو الف لام میم حرف الف حرف و لام حرف و میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام اور میم، گویا الف لام میم پڑھ لو تو 3 نیکیاں دا ثواب اللہ دے۔ سستا سودا ہے کہ نہیں؟ کھلا ہے فیض کا چشمہ نالے جس کا جی چاہے، کھلا ہے فیض کا چشمہ نالے، بندہ تھوڑا کرے تو رب بہتا دیندہ نا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر کہ ایک بندہ پیدل چل کے اللہ کی طرف آتا ہے نا، تو اللہ یعنی اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے، اور بندہ ایک گٹھ رب کے بالشت قریب ہوتا ہے تو رب کی رحمت، رب قریب ہے نا مگر بڑا، رب کی رحمت ایک گاز، یہ عربی میں گاز اس کو کہتے ہیں، یہ بازو تک، اور ایک بندہ گاز قریب ہوتا ہے تو رحمت ایک با قریب ہوتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، آئے تو صحیح، کوئی راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تو اللہ کی رحمت تو آوازیں دیتی ہے، اللہ کی رحمت تو پچھلی راتی کیا ہے حافظ جی، پچھلی راتی رحمت رابزی دیوے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو فرمایا
کہ ایک الف لام میم پڑھ لو تو اللہ کریم 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، کلا پڑھنا کافی نہیں، وعمل بما فیہ، اور جو قرآن کے احکام ہیں ان پر عمل بھی کیا۔ جس نے قرآن پڑھا، اس میں یہ پابندی نہیں کہ حافظ ہو یا غیر حافظ، یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ اس میں قرأ کا ہے، حافظہ کا لفظ نہیں ہے۔ جس نے قرآن پڑھا وعمل بما فیہ، اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس پر عمل کیا، ادا درجہ کیا، البس والداہ تاجن یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ ایک کنوں دینے قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کو، یہ کس کو درجہ ملے گا؟ قرآن پڑھنے والے اس پر۔ حضور فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جب قرآن پڑھنے والے عمل کرنے والے کے صدقے اس کے ماں باپ کا یہ درجہ ہے تو خود سوچو اللہ پڑھنے والے کو کتنا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن کتاب زندگی بھی ہے، کتاب بندگی بھی ہے۔ قرآن کتاب ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف کلوں پر پڑھنے کے لیے 40ویں پر پڑھنے کے لیے رکھا ہے، اس کے احکام پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس کے اب دیکھیے اس کا حکم کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس زمانے میں ایسے حالات ہیں، اب تو ذرا مشکل ہو گئے نا، کہ دشمن سامنے ہے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، حکم یہ ہے کہ اگر حالات اجازت دے تو فوج کا ایک حصہ دشمن کے سامنے رہے، دوسرا نماز پڑھے۔ جب یہ نماز پڑھے تو وہ دشمن کے سامنے چلا جائے اور دوسرا نماز پڑھ لے۔ قرآن وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، یہ وہ اپنے ہتھیار بھی ساتھ رکھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ کعبے المنہ کر کے سجدہ کر لیں، سوکھا ترجمہ کیا ہے کعبے المنہ کر کے قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ اب ہم چنگے بھلے نماز نہیں پڑھتے تو پھر توقع کرتے ہیں کہ جو انعام ان لوگوں پر ہوئے تھے اللہ کر دے اس کی مرضی، مگر اس کا قانون نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے، حکم ہوتا ہے کہ اپنا درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گر ساتھ ہی دعا دے اگر یار تو جوان بندہ، درس قرآن گر تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا، اور وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے
جو قرآن کے حکموں پر عمل کرتے تھے، مصطفیٰ کے سچے غلام تھے، وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسریٰ کی جھکانے۔ کیسر یہ روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، نام نہیں، کسی بادشاہ کا لقب، اور کسریٰ ایران کے، اور یہ ایران اور روم اس زمانے میں سپر پاور تھی، مگر بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان پر غالب آئے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ خدا کے آگے جھکتے تھے، خدا نے ساری کائنات کو ان کے قدموں میں جھکا دیا۔ وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسریٰ کی جھکانے والے۔ جب شراب حرام ہوئی، پہلے شراب نسل در نسل لوگ پیتے تھے، اس کو ہولے ہولے حرام کیا گیا۔ پہلے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ نماز کی حالت میں حرام، پھر آخری حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا یہ پلیت ہے، شیطانی کام ہے، ان سے بچ جاؤ۔ جب یہ پکا ان کو شراب کو حرام کر دیا گیا تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں تو ایسا طریقہ نہیں تھا کہ ایک حکم آئے اور بیک وقت سب کو پتہ چلے۔ جو حضور کی مجلس میں تھے ان کو معلوم ہو گیا، اور حضور کی جو مجلس میں نہیں تھے انہیں نہیں معلوم ہوا۔ وہاں شراب کا جام دور چل رہا ہے، شراب کا پیالہ کسی کے سامنے ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے، منہ کے قریب جانے والا ہے، آنے والا آ کے کہتا ہے آج سے رسول اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، پیالہ منہ کے قریب ہے، منہ سے نہیں لگتا، اسے زمین پر رکھ دیا جاتا ہے اور ساری شراب کو زمین پر انڈیل دیا جاتا ہے۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔ آج ہم کبھی کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں، کسی سے بھی، ہم ہو ہی بکاری گئے ہیں، ہم ہو ہی، تو اس کی وجہ بے شمار ہو سکتی ہیں ظاہری، مگر حقیقی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رسول کے حکموں کو بحیثیت مجموعی قوم کے ماننا چھوڑ دیا ہے، اس لیے یہ ذلت و رسوائی ہے۔ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نبی کا سچا غلام بن جائے۔ زبانی جمع خرچ تو ہم سارے کرتے ہیں، وہ غلامی یہ نا نسل در نسل، اتنے بندے سگریٹ نہیں چھڑتے بھی، سگریٹ کے عادی نہیں چھوڑتے، وہ نسل در نسل مدتوں سے شراب پیتے چلے آ رہے ہیں، مگر جب اللہ کے محبوب کا حکم آتا ہے تو فوراً پھینک دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ سچا آتا تھا، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو۔ مصور کینوں کہتے ہیں؟ فوٹوگرافر۔ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن والے کو کہا جائے گا۔ اس سے ایک تو محدثین نے اس کا معنی لکھا ہے جو قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے، اور زیادہ محدثین نے، شارحین نے کہا ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہے۔ یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو یا قرآن حفظ کرنے والے کو کہا جائے گا
اقرا ورتقِ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَخْتِمُهَا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَخْتِمُهَا، اور جسے دنیا میں قرآن کی تلاوت کی عادت ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے امید ہے کہ اللہ اسے قبر میں بھی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے بالکل۔ یعنی مر ربو کو ما دینو کا ما کنتا تقول فی حق حاضر ہے، جو سوال ہونے ہیں نا تو جی فنا ہو گئے سوال کے دیکھو ہونے، پھر اس کو کہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، جی مر کے بالکل ختم ہو گئے تو ایسے اس کی موجاں کیسی ہونی ہے، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، انہیں نہیں پتا تھا یہاں قبر ہے۔ صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم تھا یہاں قبر ہے، مگر میں نے نیچے سے پوری سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی، پوری سورہ ملک کی، تو حضور نے فرمایا ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب اللہ، یہ سورت اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے، اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ مطلب یہی لگتا ہے کہ وہ دنیا میں تلاوت کرتا تھا، اللہ نے اسے قبر میں بھی تلاوت، اور جنہوں قبر چ قرآن پڑھنے دی توفیق ہو جائے انہوں عذاب ہوئے گا؟ بولو بھائی، جس کو قبر میں اللہ کریم اپنا قرآن تلاوت کرنے کی، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، اس ویلے اتھے دینے نا کسی نے کسی جگہ، اور جدوں اتھے رات ہوئے گی، اس کا مطلب ہے کہ سورج آسمان پر ہمیشہ رہتا ہے، سانوں کدے لبدا ہے تو کدے ہمیں کبھی نظر آتا ہے نا، تو ایسے ہی اللہ والے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، سورج ورگاں جیندے نے ایمان والے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے۔ اور دیکھ حضور علیہ، آخری حدیث بیان کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، فاستظہرہ، اور اس کو یاد بھی کیا، کلا کافی نہیں، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کی حلال کی ہی چیزوں کو حلال سمجھا، حرام کی ہوئی چیزوں کو، یعنی قرآن پڑھا، زبانی یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا، قرآن پڑھا، اسے یاد کیا اور اس پر ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کریم اس کو جنت میں داخل فرمائے، کلا انہوں نہیں، وشفعہ اللہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اس کے خاندان کے 10 بندے جن پر دوزخ کا حکم لاگو ہو چکا ہوگا، اس قرآن پڑھنے والے، حفظ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کی سفارش سے اللہ ان سب کو جنت میں داخل فرمائے، ان سب کو۔ تو یہ مگر عمل شرط ہے، جہاں بھی ہے نا عمل نہ بھی کرے، پڑھنے ثواب تو ضرور ملتا ہے نا، مگر جو یہاں احادیث ہیں جو قرأ القرآن وعمل بما فیہ ہے، تو یہ جو ساری عظمتیں یہ عمل کی برکت سے ہے، تو اس لیے عادت ڈالیے ہر روز قرآن کی تلاوت کرنے کی،
تھوڑا پڑھ لو بہتا پڑھ لو، ہر روز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں؟ میں وعدہ نہیں کرنا، آپ دل چ کر لو وعدہ. کیونکہ حضور نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو باقاعدہ کیا جائے پاویں تھوڑا ہوئے. وان قل، کیونکہ اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں آگے پورا سال حافظ بھی نہیں پڑھتے بھائی، رمضان میں زور لگا دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، رمضان کا ثواب تو ہے، مگر برکت زیادہ کیا ہے کہ ہر روز تھوڑا پڑھا جائے، بہتا پڑھا جائے، پڑھا جائے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے.